بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ہمارے محترم جو نظریہ مفرزہ کے اطباء کرام ہیں، انہوں نے فیس بک پہ بھی کمنٹ کیا اور واٹس ایپ پہ بھی میسیج کیا، اور کچھ کیمیاوی اور مشینی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، سوچا آج اس پہ ویڈیو بنا لی جائے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں، اور بکس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 تحریکات میں سے 3 جو ہیں وہ کیمیاوی ہیں، 3 مشینی ہیں، اور مشینی کو وہ اخراج کے معنوں میں لیتے ہیں، یعنی کہ 3 کے اندر اخراج ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، 6 کی 6 میں کیمیاوی بھی ہیں، مشینی بھی ہیں، اور 6 کی 6 میں اخراج بھی ہے، نوعیت الگ ہے۔ کسی کے اندر بلغم کا اخراج ہے، کسی میں صداع کا اخراج ہے، اور جو گدی اعصابی تحریک ہوتی ہے، اس میں غیر طبعی بلغم، غیر طبعی صداع، غیر طبعی صفرا، تینوں کا اخراج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو صرف اس کو اخراج کے معنوں میں لیتے ہیں، تو حکیم انقلاب نے جو بکس میں اس کی تشریح کی ہے، میرے پاس یہ امراض و علامات ہے، اور 26 نمبر صفحہ نمبر ہے۔ مشینی کے بارے میں جو صابر سرکار لکھ رہے ہیں کہ وہ اعضاء کو مشین سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ مشین کی طرح یہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے افعال کے مطالعہ کے لیے دل اور نظام ہائے جسم یعنی کہ خون کے نظام، پھر مرکب اعضاء، پھر آخرت میں مفرد اعضاء پر غور کرنے کے بعد ان کے افعال میں کمی بیشی اور ضعف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ اعضاء میں جب بھی تیزی آئے گی، سستی آئے گی، ان میں کسی قسم کی کمی، ضعف آئے گا، اس کی وجہ سے امراض و علامات جنم لیں گے۔ اور مشینی اور جو کیمیاوی ہے، دونوں آپس میں ایسے مربوط، بہت ان کا ریلیشن ہے، یعنی کہ ایک جب متاثر ہوگی ڈیفینیٹلی دوسری بھی ہوگی، یعنی اگر کہا جائے ان کے اندر ڈائریکٹلی پروپورشنل تعلق ہے۔ تو یعنی کہ جب بھی موسمیاتی تغیر کی وجہ سے یا نفسیاتی یا کیفیاتی کسی طرح کا بھی مشینی افعال کے اندر جو کمی بیشی آئے گی، اس کے اندر جو کیمیاوی ہیں اس کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح جب بھی کیمیاوی طور پہ جب غذا ہم کھاتے ہیں یا کسی زہر کی صورت میں، کسی صورت میں کیمیاوی اخلاط کے اندر کسی قسم کی اتار چڑھاؤ آئے گا، تو اس سے مشینی جو اعضاء کے افعال ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، اور امراض و علامات جو ہے وہ جنم لیں گے اور ظاہر ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ ان دونوں کا علم جاننا ضروری ہے تاکہ مشینی افعال کے ساتھ کیمیاوی اثرات کے توازن کا اندازہ کیا جا سکے، یعنی کہ جب بھی ہم نے علاج کرنا ہے تو ہم نے مشینی اور کیمیاوی دونوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ان کو اعتدال پہ لے کے آنا ہے، اس کا نام صحت ہے۔ ایک بھی اس میں سے کمی بیشی ہوئی تو مرض جو ہے وہ جنم لے گا۔ تو دوسرا صفحہ نمبر یہ 91 ہے امراض و علامات کا بھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب مفرد اعضاء کی تحریکات کی طرف آئیں جو دوا کی صورت میں بولی جاتی ہیں، جیسے غدی عضلاتی، گرم خشک۔ اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ مشینی فعل ہے، یعنی جگر و غدر میں تیزی، اور دوسرا لفظ کیمیاوی فعل ہے، گویا جسم میں صفرا بڑھ رہا ہے اور اس کی زیادتی کے سبب، یعنی صفرا کی زیادتی کے سبب جسم میں گرمی کے ساتھ، کیونکہ صفرا کا جو مزاج ہے گرم خشک ہوتا ہے، جسم میں گرمی کے ساتھ خشکی کی زیادتی ہے، اور انہی اعضاء پر اثر ہے جن پر صفرا اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ جو جسم کے اندر اعضاء صفرا جن کی غذا بنتا ہے تو انہی اعضاء کو یہ متاثر کرے گا۔ اس میں دوسرا لفظ یعنی عضلاتی اثر، خشکی کیمیاوی اثر ہے۔ جب ہم اس کیمیاوی اثر یعنی خشکی کو تری میں بدل دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مزاج میں گرمی تری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم غدی عضلاتی تحریک کو غدی اعصابی کر دیں گے، جس کے ساتھ حرارت کیمیاوی طور پر بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس سے خشکی ختم ہو جائے گی اور تری بڑھ جائے گی، اور پھر جتنی بھی صفراوی امراض و علامات ہیں، جن اعضاء پر اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور رفتہ رفتہ طبیعت جو ہے مستقل صحت کی طرف آ جائے گی۔ یعنی کہ ہم نے جب بھی علاج معالجہ کرنا ہے تو ہم نے مشینی اور کیمیاوی کا توازن کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہاں پہ کہیں پہ صابر صاحب نے جو ہے وہ اخراج کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں میں، ہاں کچھ امراض و علامات میں اخراج کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جو یرقان ہوتا ہے اور بخار کے اندر غیر طبعی صفرا جو ہے وہ رکا ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک بات یاد رکھیں، مجھ پہ نیا فتویٰ نہ لگا دینا، یہاں پہ جو غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے اس میں صفرا کی پیدائش بھی ہے لیکن ہلکی نوعیت کا اخراج بھی ہے۔
تو غیر طبعی کا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یرکان کے اندر اور بخار کے اندر پیسے ہی جو صفرا غیر طبعی رکا ہوا ہے، تو ہم نے نوعیت دیکھنی ہے اس کا فوری اخراج جتنی جلدی ہو سکے، اس لیے ہم غدی اعصابی جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں تاکہ اس کا فوری اخراج ہو اور مریض کو مرض سے تکلیف سے جو ہے وہ ریلیف مل جائے۔ تو دوسرا ایک حکیم صاحب ہیں، ان کا یہ سوال تھا کہ جو اگر غدی اعصابی آپ نے وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی بچے کے بخار والی، کہ غدی اعصابی میں طبعی صفرا پیدا ہوتا ہے، غیر طبعی صفرا کا اخراج ہوتا ہے، اگر اس میں شدت ہو جائے تو پھر تو مرض پیدا ہونے نہیں چاہیے۔ تو میرے محترم، کسی بھی تحریک کے اندر جب بھی شدت آئے گی تو اس سے امراض و علامات جنم لیں گے۔ ہم نے دیکھنا تھا، ہم نے کسی بھی تحریکات کو اعتدال پہ لے کے آنا ہوتا ہے۔ مثلا جو مرد ہوتا ہے اس کا مزاج عضلاتی غدی ہوتا ہے، اگر کسی قسم کے اس کے اندر مرض و امراض و علامات پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر اعتدال لے کے آنا ہوتا ہے مرض کی نوعیت کے مطابق۔ غدی اعصابی دوا اس لیے تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ یا غدی عضلاتی، تاکہ اس کے اندر اعتدال آ جائے، نہ کہ شدت۔ کسی بھی تحریک کے اندر اگر شدت آ گئی تو وہ اس سے امراض و علامات جنم لیں گے، اور اس کی صورت یہی ہے اگر عضلاتی غدی کسی بھی تحریک کو شدت ہم نے شدید نہیں کرنا، نہ اس کو مکمل کرنا۔ مثلا عضلاتی غدی اگر مکمل ہو جائے، اس کے شدت آ جائے تو اس سے ہیپاٹائٹس بی سی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو غدی عضلاتی اگر تحریک کے اندر شدت آ جائے تو ایسی صورت میں استسقاء ذکی ہوگا۔ تو ہم نے تحریک کے اندر اعتدال لے کے آنا ہے، نہ کہ وہ اس کے اندر شدت لے کے آنی ہے۔ تو مشینی اور کیمیاوی کے بارے میں بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ جو مشینی ہے وہ جو اعضاء کے افعال ہیں اس میں کمی بیشی، اور جو کیمیاوی ہے خون کے اندر اس کے جو اثرات ہیں تو ان کا اعتدال ہونا وہ صحت ہے۔ تو جب ان میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس سے امراض و علامات جنم لیتے ہیں، ان کو اعتدال پہ لے کے آنا، ان کا توازن قائم رکھنا ہی صحت ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔